نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے پایاں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی معمولی سے معمولی نعمت ایسی نہیں جس کو دینے والی ذات اللہ کے سوا کوئی اور ہو۔ آپ اگر پلک کی نعمت پہ غور کریں، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو دیکھنے کے اندر بڑی چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن آنکھ کو گرز سے بچاتی ہے، تیز روشنی سے بچاتی ہے اور دیگر بہت سے اہم امور کو انجام دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے وجود کے اندر کسی معمولی سے معمولی حصے کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں۔ اگر انسان نے بھوک کو مٹانا ہوتا تو فقط ایک طرح کا ذائقہ کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو ذائقے کی حس دی ہے۔ اس حس کو استعمال کرتے ہوئے ہم درجنوں طرح کے ذائقوں کو محسوس کرتے ہیں اور یہ بات تسلیم کرنے کے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں انگنت اور بے پایاں ہیں۔ اگر دنیا کے اندر فقط کالا سفید رنگ ہوتا تو تب بھی گزارا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبز رنگت کو پیدا کیا، سرخ رنگت کو پیدا کیا، بھوری رنگت کو پیدا کیا، نیلی رنگت کو پیدا کیا۔ ہر رنگ کا ایک اپنا تصور ہے اور ہر ایک رنگ جب ملتا ہے تو انسان کے سامنے بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں اور انسان یہ بات تسلیم کرنے کے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں فرمانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دولت، جوانی، شہرت، قوت گویائی، قوت کلام، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی سب نعمتوں میں سے جو نعمت سب سے بلند ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، بندہ سردار ہو تو فرعون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، بندے کے پاس سرمایہ ہو تو بندہ قارون بن جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، بندے کے پاس جاگیر ہو، بندہ شداد بن جاتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو، بندہ وزیر و مشیر ہو، بندہ حامان بن جاتا ہے۔ لیکن جب ایمان کی نعمت ملتی ہے تو کیسا عجیب منظر نظر آتا ہے۔ ایمان اور سرداری ملتی ہے تو صدیق اکبر جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ ایمان اور سرمایہ ملتا ہے تو طلحہ بن عبید اللہ اور عثمان ذی النورین جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں، اور جب ایمان اور فقر ملتا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا ابو ذر غفاری جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کی نعمت باقی نعمتوں کے اندر بدن پیدا کرتی ہے اور ایمان کی عدم موجودگی میں ساری کی ساری نعمتیں بے معنی اور بے حیثیت ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہمیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل دیے، سبزیاں دی، گوشت دیا، اناج دیے، اجناس دی، پہننے کے لیے طرح طرح کے رنگ برنگے کپڑے دیے، شریک زندگی کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، وہیں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان اور سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔
حضرات گرامی قدر، اس نعمت کی نشو و نما کرنا اور اس نعمت کا دفاع کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو مسلمان اس سلسلے کے اندر کوتاہی کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی اور خطا کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کو تقویت دینے کے لیے دو بنیادی نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کے ساتھ بھی ایمان ترقی کرتا ہے اور عمل کے ساتھ بھی ایمان ترقی کرتا ہے۔ اگر علم بلا عمل ہو تو انسان کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ علماء یہود وہ گدھے کی مانند تھے جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ عمل ہو، بندے کے پاس علم نہ ہو تو بندہ گمراہ لوگوں کی گمراہی کو بے نقاب نہیں کر سکتا، گمراہ لوگوں کی گمراہی کے سامنے بند نہیں باندھ سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عمل تو ہے، علم نہیں ہے، لیکن علاقے کے اندر صحابہ کے دشمن اور ختم نبوت کے دشمن، ان کے بارے میں ان کے دل میں دکھ تو ہے لیکن ان کی جھوٹی مکاریوں کو بے نقاب نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان ایک مرکزی نقطہ ہے اور ایمان کے تحفظ کے لیے عمل کی بھی ضرورت ہے اور علم کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن و سنہ موومنٹ اللہ کے فضل و کرم سے علم کی روشنی کو بھی پھیلانا چاہتی ہے اور عمل کی دعوت کو بھی عام کرنا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے شجرے میں ایسے لوگ شامل ہیں جو علم کے بھی چٹانیں تھیں اور عمل کے بھی پہاڑ تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت یزدانی صاحب ہوں یا حضرت علامہ شہید ہوں یا حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ہوں یا سید نذیر حسین معزز دہلوی رحمت اللہ علیہ ہوں یا حافظ ابن قیم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ہوں، یہ علم کے بھی آسمان ہے اور عمل کے بھی پہاڑ ہے۔ حضرات گرامی قدر، انہی عظیم الشان اسلاف کے طرز عمل کے پر چلتے ہوئے قرآن و سنہ موومنٹ کا قیام اس لیے کیا عمل میں لایا گیا ہے تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر جتنی لاطینی قوتیں ہیں اور جتنے گمراہ اور باطل نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ان کا اللہ کے فضل و کرم سے میدان خطابت کے اندر بھی مقابلہ کیا جائے گا، قلم کے ساتھ بھی مقابلہ کیا جائے گا، میڈیا ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی مقابلہ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی سیاسیات کے اندر بھی ان کا مقابلہ ڈٹ کے کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، دین کو ہم دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے کہ مسجد کا دین اور بازار کا دین اور، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ قرآن و سنہ موومنٹ دین اور بازار دونوں کو، مسجد اور بازار دونوں کو دین کے تابع کرنا چاہتی ہے۔ جب سے مسلح اور ریاست الگ ہوئے ہیں ہمارا دکھ اور درد دور نہیں ہو رہا۔ ایک وقت تھا حضرت صدیق مسلح کے بھی امام تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے امیر بھی تھے۔ ایک وقت تھا حضرت عمر فاروق مسلح کے بھی امام تھے اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے۔ حضرت عثمان مسلح کے بھی امام تھے اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے امیر بھی تھے اور مسلح کے امام بھی تھے۔ انشاءاللہ اپنے اسلاف کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے، مسلح اور ریاست کو انشاءاللہ ایک کر کے چھوڑیں گے۔ جس وقت مسلح اور ریاست ایک ہو جائے گی اس وقت آپ کا وزیر اعظم و صدر جب دین کا خادم ہوگا تو پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کا خدمتگار ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا، آج مسجدوں کے اندر پتہ کیا پوزیشن ہے؟
پورے معاشرے کے اندر سے دین کو نکال کر مسجد میں بند کر دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف سے نکلنے والے دین نے کیسر و کسرا کی عظمت کو الٹا کے رکھ دیا تھا، کلیسا کی ہیبت کو مٹا کے رکھ دیا تھا، کسرا کی آتش کدے کو بجھا کے رکھ دیا تھا۔ قرآن و سنہ موومنٹ بھی انشاءاللہ مسجد اور منبر و محراب سے نکلنے والی تحریک ہے جو پورے معاشرے کو دین کے جھنڈے کے نیچے لا کے چھوڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں عصر حاضر جو ہے وہ فتنوں کا دور ہے۔ کہیں پر صحابہ کے دشمن مرزا محمد علی جیلمی کی شکل میں موجود ہیں، اور کہیں پر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مرزائی موجود ہیں، بہائی موجود ہیں، بابی موجود ہیں، اسی طرح سبمیٹر موجود ہیں، نیشن آف اسلام موجود ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مرزا محمد علی جیلمی اور اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے رافضیوں کو ہم یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ فکر شہید ملت حضرت علامہ ظہیر کو انشاءاللہ اجاگر کر کے چھوڑیں گے، صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، ذوالنورین کی صحابت کا پرچم اٹھا کے چھوڑیں گے، اور حیدر کرار کی جرأت شجاعت کو انشاءاللہ معاشرے میں عام کر کے چھوڑیں گے۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تنقید کرے گا انشاءاللہ اس کا قلم سے بھی مقابلہ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا زبان سے بھی مقابلہ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تھانے کچہری کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مرزا محمد علی جیلمی کو بڑا ناز تھا، وہ کہتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والے معاذ اللہ مامو پارٹی کے لوگ میں ان کو جناب گرا کے چھوڑوں گا۔ آج مرزا جیلمی جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہے، اور ہم آج کے اجتماع کے توسط سے اس بات کا حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے کی افراتفری اور دینی جماعتوں کے ساتھ جو ایجنسیوں کا ٹکراؤ اس وقت ہو رہا ہے اس کی آڑ لے کر مرزا جیلمی کو چھوڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ مرزے کو کیفرے کردار تک پہنچوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، اس کو سزا دلوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، جب نبی پاک نے کہہ دیا خیر الناس کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، سب سے بہترین آنکھیں کائنات میں وہ ہیں جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے ایک ایمانداری سے بات بتلائیے، ایک بعمل عالم دین کے ساتھ بیٹھے، اس کا واز سن کے طبیعت اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی لوگوں نے بعمل علماء کے واز سن کے داڑیاں رکھ لی، کئی لوگ نمازی بن گئے، کئی عورتوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، کئی لوگوں نے سودی تجارت کو ترک کر دیا۔ لیکن ایمانداری سے بات بتلائیں، جنہوں نے حبیب الانبیاء حضرت رسول اللہ کی خطابت کو سنا ہوگا، کیا ان سے بڑا کائنات میں کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان سے بڑی تبدیلی کسی کی ذات میں آ سکتی ہے؟ حضرات گرامی کا اگر یہی وجہ ہے کہ اہل سنت اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ کوئی ادنا سے ادنا صحابی جس نے فقط 1 منٹ کے لیے حالت ایمان میں حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہو، کائنات کے بڑے سے بڑا ولی اللہ اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم ناموس صحابہ کے پہرے دار ہیں، اور میں یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ناموس صحابہ کا مقدمہ منبر و محراب پہ لڑتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لڑتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ لڑتے ہیں، کالموں کے اندر لڑتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ناموس صحابہ بل جس کو عارف علوی نے سائن نہیں کیے تھے، یہ اس کی بد نصیبی کی بات ہے۔ انشاءاللہ ناموس صحابہ بل پہ سائن کروائے جائیں گے، اور جو صحابہ کی گستاخی کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے قانون سازی کروائی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حضرات گرامی کا دوسری بات بھی سن لیجئے، جہاں پر ناموس صحابہ کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں،
وہاں پر اس سے کہیں بڑھ کر حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ہمارے تن من دھن، ہمارے بیوی بچے بھی قربان ہیں، اور ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے۔ اس ملک کے اندر بعض طاقتیں ناموس رسالت کے قانون 295 کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں، اور بعض مرزائی لوگ جو ہیں وہ ختم نبوت کے قانون کے اندر رہنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ حلف نامے کو ختم کر دیا جائے، اقرار نامے کو ڈال دیا جائے۔ بھائی کیوں ڈال دیا جائے؟ یہ ملک جو ہے تمہارا ہے، یہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے کالی کملی والے کے غلاموں کا ملک ہے۔ مرزائیت کے پاس دعوت نہیں ہے۔ مرزائیت کے پاس دو چیزیں، ایک نوکری ہے، ایک چھوکری۔ مرزائیت کے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ لیکن ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، جس نے کملی والے کا کلمہ پڑھا ہو وہ عورت اور دولت کو تھوکنا گوارا کر لے گا، لیکن کملی والے سے غداری کرنا کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ جو عدلیہ ہے، ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اس کے چیف جسٹس نے بھی اب نرمی دکھلانے کی کوشش کی تو مسلمانوں کے مطالبے کے سامنے اس کو بھی سر کو جھکانا پڑا۔ جب تک حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، جب تک حضرت ثناء اللہ امرتسری کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، جب تک مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کا ایک بیٹا زندہ ہے، جب تک حافظ محمد گوندلوی، حافظ عبداللہ روپڑی کا ایک فرزند زندہ ہے، جب مولانا ابراہیم کمیر پوری کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، جب تک علامہ شہید کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، مرزائیت کا انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہی رہے گا۔ حضرات گرامی کا جب تک ایک بھی ان کا بیٹا زندہ انشاءاللہ مرزائیت کے پر لانتے بھیجتے رہے۔ اور یہ بات میں بتلا دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا مقدمہ سب سے پہلے میرے ماں باپ اس پہ فدا ہوں، حضرت صدیقہ کے بابا نے لڑا تھا، اور اس وقت سے لے کر یہ مقدمہ لڑنے والے لوگ ہر عہد میں رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف میں سے دیگر مکاتب فکر نے بھی کوشش کی، لیکن ہمارے اسلاف میں سے یہ مقدمہ سید نذیر حسین نے لڑا، مولانا محمد حسین بٹالوی نے لڑا، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری نے لڑا۔ وہ ثناء اللہ امرتسری کہ جس کے بارے میں حضرت مولانا اللہ وسایا نے کتاب مرتب کرتے ہوئے الفاظ کہے، ہاکے پائے ثناء اللہ وسایا، کہ اللہ وسایا جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عظیم رہنما ہیں، انہوں نے کہا میں ثناء اللہ امرتسری کے قدموں کی خاک اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مقدمہ ہمارے دادوں نے لڑا، ہمارے باپوں نے لڑا۔ آج ہم گناہگار اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن ختم نبوت کی محبت اپنے بیٹوں کو پلا کے جائیں گے، اپنے پوتوں کو پلا کے جائیں گے۔ ہمارے مر جانے کے بعد بھی یہ جنگ ہمارے پوتے بھی لڑتے رہیں گے، پڑ پوتے بھی لڑتے رہیں گے، اور قیامت کی دیواروں تک ختم نبوت زندہ باد اور قادیانیت مردہ باد کے نعرے لگتے ہی لگتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک بات میں نے اور اہم کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہ بات آپ کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے درد دل کے ساتھ کرنی ہے، لیکن پہلے یہ دو باتوں کے اوپر آپ تجدید عزم کے لیے بات بتلائیے کہ آپ ختم نبوت اور ناموس صحابہ کی جنگ انشاءاللہ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر، اگلی بات جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا وہ مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ پورے بر صغیر کے طول و عرض میں لگایا گیا تھا۔ بنگالی بھی نکلے تھے، پختون بھی نکلے تھے، بلوچی بھی نکلے تھے، پنجابی بھی نکلے تھے، سندھی بھی نکلے تھے، اور وہ لوگ جو پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے بھی ہماری اخلاقی تائید کی، لیکن ملک کے اندر جاگیردارانہ اور سرمایہ داران نظام کے پجاری مسلط رہے، کلمے کو نظر انداز کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ بنگالی جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کے محنت کی تھی ان کا ملک الگ کر دیا گیا، زبان کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر۔
حالانکہ کلمہ ایک تھا، دین ایک تھا، رب ایک تھا، پیغمبر ایک تھا، کلمے کی بنیاد پر بننے والا ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور اندرا گاندھی نے بڑے ہی تکلیف دہ الفاظ کہے، اس نے کہا میں نے نظریہ پاکستان کو آج خلیج بنگال میں غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے دلوں پر اس نے چرکے لگانے کی کوشش کی، لیکن حضرات گرامی قدر آج میں آپ سے دوبارہ تجدید عزم لینا چاہتا ہوں۔ یہ جاگیردار، یہ سرمایہ دار جو کبھی کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ آتے ہیں، کبھی کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ آتے ہیں، چڑھتے سورج کے پجاری بن کے آتے ہیں، دین و ملت کے ساتھ ان کی وفاداریاں نہیں ہیں، اپنے مفادات کے حصول کے لیے اور اپنی کرسیوں کے اوپر براجمان رہنے کے لیے لوگوں کو نالیاں صاف کرنے، سڑکیں بنانے کا دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم نے پاکستان نالیوں سڑکوں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ احسان الہی کا وفادار گھرانہ ہے وقت کی زنبیل میں انمول خزانہ۔ ایک شہید کا پسر، ایک روایت پدر، ایک نوائے پر اثر، ایک مجاہد نڈر، ایک چراغ کی ہے لو، ایک سراج کی ہے زو، ایک دلیل صبح نو، ایک سبیل تیز رو، ایک دین کا پہرے دار، ایک حق پہ جان نثار، ایک امن، ایک پیار، ایک موسم۔ حضرات گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے اس بات کرنا چاہتے ہیں، جو پارٹیاں بدل کے آتے ہیں اور مقصد یہ بتلاتے ہیں آپ کی گلیاں پکی کی جائیں گی، آپ کے روڈ بنا دیے جائیں گے۔ اگر کالج یونیورسٹیاں روڈ فقط یہ مقصد ہوتا تو انڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں، ہم ان سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ کلمے کی عمل داری کے لیے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اپنے دستور میں اللہ کی حاکمیت کو سب چیزوں سے بلند کرنے کا عہد کیا، قرآن و سنت کو سپریم لا قرار دیا، لیکن سچی بات ہے اس کے اوپر عملی طور پہ بہت سے معاملات ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ بینکوں میں سودی لین دین بھی ہو رہا ہے، شراب کی بھٹیاں بھی چل رہی ہیں، جسم فروشی کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھی، میرے رفقا، میرے دائیں بائیں موجود ہیں، مولانا شفیق الرحمان زاہد بھی موجود ہیں، نعیم صدیق بھٹا، ماسٹر داؤد ارشد صاحب بھی موجود ہیں، آفت کوثر زمان، بھائی ساجد وکیل، اسی طرح دیگر دوست احباب یہاں پر موجود ہیں، یاسر عبید بھائی بھی موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں اس بات کا، عتیق الرحمان شداد بھائی بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ قرآن و سنت موومنٹ اللہ کے فضل و کرم سے دستوری سطح کے اوپر نفاذ اسلام کی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے سامنے بند آ جائے گا، اور ووٹ پارٹی اور برادری کی بجائے اللہ کی حاکمیت کے لیے ڈالا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، کیا اس بات سے آپ متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا آپ اس بات کے ساتھ متفق ہیں؟ حضرت علامہ شہید نے اس مقصد کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں، آپ کے پابندیوں کو لگایا گیا، آپ کے جائیداد کی کڑکی کے آرڈر جاری کیے گئے، آپ کو جیلوں میں بھیجا گیا اللہ کے دین کے نفاذ کی تحریک کو روکنے کے لیے۔ حضرت شہید نے ثمر کا اعلان فرما دیا، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مور ہے تو کیا، کہ رکھ دیا رلکائے زنجیر میں زباں میں نے۔ حضرت علامہ شہید کو جس وقت دھمکیاں دی گئیں اور آپ کو اذیتوں کو برداشت کرنا پڑا، تو حضرت علامہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، اور سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم، اور وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ جنبر کے آج ہونے والے جلسہ عام سے قرآن و سنت موومنٹ کا یہ پیغام پورے علاقے میں پھیلایا جائے گا۔ پھیلائیں گے انشاءاللہ۔
حضرات گرامی قدر کئی لوگ سمجھتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں حق کا پیغام عام ہونا چاہیے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ شاہوں کی حشامت سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، زہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی ثنا خوانی میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب، ہمارا منشور کتاب و سنت کا نفاذ ہے، اور انشاءاللہ بغیر ٹکراؤ کے، بغیر تصادم کے، پرامن طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے، دستور کے راستے سے اور دلیل کے راستے سے اس پیغام کو انشاءاللہ ملک کے اندر عام کر کے چھوڑیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا اسمبلیوں کے اوپر بھی جھنڈا اگر لہرائے گا تو کالی کملی والے کا لہرائے گا۔ حضرات کیا آپ اس کام کے لیے قرآن و سنت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ مومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ جتنے دوست ساتھی جن میں بھائی صدیق شامل ہیں، زرگر برادران شامل ہیں، بیٹو برادران شامل ہیں، ہم ان کو تہہ دل سے قرآن و سنت موومنٹ کے اندر آنے کے اوپر مبارکباد بھی دیتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور تحصیل پتوں کی حکمران کو بھی مبارک دیتے ہیں، اور جتنے دوست رفقا یہاں پر موجود ہیں ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر کتاب و سنت کی عملداری کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا کہ شب گریزاں ہو گیا ہے جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ